سر یہ بتائیں، یہ جو پیپلز پارٹی نالیں علامتی طور پر بجٹ اجلاس میں بھی شریک ہوئی، پھر پی ایس ڈی پی کے اوپر بھی ان کو تحفظات ہیں، لیکن وہ پنجاب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، مریم نواز کی جانب شاید اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کے گورنر بھی کہہ چکے ایک انٹرویو میں کہ ان کے ساتھ جو اتحاد کا تجربہ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا شکایت ہے آپ کو پنجاب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سی ایم مریم نواز سے؟ شکریہ جامی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اختلاف رائے تو ودن پارٹی بھی ہوتا ہے، اور ہم تو الائنس میں ہیں، اور ان کا ایک اپنا طریقہ سیاست کا، ہمارا اپنا ایک طریقہ سیاست کا، لیکن ہم الائنس میں کیوں آئے؟ اس کے ریزنز بڑے واضح ہیں کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ 8 فروری کے جو نتائج ہیں، اب اس میں گورنمنٹ فارم کرنا ضروری تھا۔ بالکل ٹھیک۔ پیپلز پارٹی خود تو گورنمنٹ فارم کر نہیں پا رہی تھی، لیکن ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری، اب اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے، اور ہم نے تو دیگر جماعتوں سے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ فارم کی جائے، اگر گورنمنٹ فارم نہ ہوتی تو کیا وہ حالات ایسے تھے کہ وہ افورڈیبل تھا ملک کے لیے، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے؟ یعنی مجبوراً یہ آپ کو پھر کام کرنا پڑا؟ کرنی ہوتی ہے آبویسلی، ان دی نیشنل انٹرسٹ میں کرنا پڑا۔ اور آپ نے کہا دیگر جماعتوں کو بھی آپ نے پیغام دیا، کیا پی ٹی آئی کو پیغام دیا تھا کہ حکومت بنائے آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں بالکل ہم نے کہا تھا آپ انیشیٹو لیں، ہم نے یہ نہیں کہا ساتھ ہے، کہ ہم نے کہا کہ اس ملک میں اس ڈیموکریٹک پروسیس کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم گورنمنٹ بنائیں، وٹ ایور آر دی ریزلٹس۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا فورم جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آبویسلی پھر ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا، اور ایگریمنٹ ایک بڑا براڈ بیسڈ ایگریمنٹ تھا، جس پہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہو گئے، گورنمنٹ ان کی ہوگی، ہم کیبنٹ میں نہیں جائیں گے، باقی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز جو ہوں گے، پی ایس ڈی پی جو ہوگا اس پہ ہمارا شیئر ہوگا، 2 پروونسز میں ہماری گورنمنٹ ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، لا آفیسرز تھے، ڈیولپمنٹ بورڈز تھے، اٹانومس باڈیز میں جو بورڈز تھے ان میں ہمارا شیئر ہوگا، تو یہ سارا طے شدہ تھا، لیکن ہمیں وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، تو ہم نے اپنا کنسرن شو کیا، اور وہ ہمارا رائٹ بنتا تھا کنسرن۔ اچھا، یہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سن رہا تھا، بخاری صاحب، میں گیلانی صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ پنجاب میں ہمیں وہ سپیس نہیں ملی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی سپیس چاہیے؟ گورنر تو آپ کے ہیں وہاں پہ، کیبنٹ میں آپ ہیں نہیں ہیں، تو پھر سمجھائیے سپیس سے مراد کیا تھی جو نہیں دے رہی مریم نواز کی سرکار؟ جامی صاحب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا ایگزسٹنس پنجاب میں تو ہے، ٹھیک، بھلا ہمارے پاس سیٹیں کم ہیں پروونشل اسمبلی میں، یا نیشنل اسمبلی میں ہماری سیٹیں کم ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹس تو فیلڈ کیے۔ بالکل، کسی جگہ ہم رنر اپ ہیں، کسی جگہ ہم 3rd نمبر پہ ہیں، تو ہم ٹوٹلی ایلیمنیٹ تو نہیں ہوئے پنجاب سے، اور پنجاب میں ہم نے پالیٹکس کرنی بھی ہے، اور بائی ڈیزائن ہمیں نمبر 3 اور 4 پہ بھی رکھا گیا۔ وی ڈو انڈرسٹینڈ کیا اسٹریٹجی ایوالو کی گئی، لیکن ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر سے فار ایگزامپل پی ایم ایل این جو ہے وہ ساری سیٹیں تو نہیں جیت پائی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی، ان کے بھی ٹکٹ ہولڈرز تو ہیں، اگر وہ ٹکٹ ہولڈرز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ جھنگ میں انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا، اس میں تو ہمارے بندے بھی بیٹھنے چاہیے نا۔ ڈسٹرکٹ جھنگ تو انہوں نے لوز کیا ہوا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ بورڈ تو بنایا، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ان کے انچارج بنائے۔ تو ہم نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈز ہیں ان میں ہمارا شیئر ہونا چاہیے، پی ایس ڈی پی پہ ہمیں پتہ ہو کہ 2 پروونسز میں آپ کتنی ایلوکیشن کر رہے ہیں، اور اسی لیے لا آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے ہائی کورٹ تک، ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک۔ آبویسلی تو ہم جب پارٹنرز ہیں اور ہماری سپورٹ کی بنیاد پہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو وہ ہمیں ان کی ذمہ داری ہے نا، ہمیں کچھ نون لیگ کچھ حامی حلقے یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تقرر و تبادلے ہیں، ڈی سی اے سی وغیرہ دیگر جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو مقامی سطح کام کرتی ہے، وہ نہیں آپ کی مرضی سے آپ کے علاقوں میں لگ رہے۔ اصل شکوہ یہ ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں، دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپوائنٹمنٹس ہے، یہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ان کی ڈومین ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو دی پروونس بھلا ان کے پاس اپنی تعداد تو پوری ہوگی، لیکن وفاق میں وہ حکومت بیٹھ سکتے ہیں ہماری سپورٹ کے بغیر؟ بالکل نہیں بیٹھ سکتے۔ Don't you think we have got a right to have a share؟ تو بخاری صاحب، اگر یہ آپ کے یہ تحفظ، جب ہم جی بات پوری کر لیں۔
دیکھیے کہ جب ہماری سپورٹ کی بنیاد پہ وفاق میں وہ بیٹھے ہیں تو پھر آیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم گورننس میں ہمیں شیئر ملے؟ بالکل ٹھیک. اچھا کہیں یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. بالکل ٹھیک آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کے گورنر یہ کہہ رہے ہیں سلیم حیدر صاحب کہ ان کے ساتھ جو اتحاد کا تجربہ اچھا نہیں ہے, تو اگر 100 دن کے اندر تجربہ اچھا نہیں ہے تو اگلے 100 یا 200 دن کیسے گزریں گے؟ کہیں رستے میں اتنے راستے جدا کر لینے؟ نہیں جامی صاحب دیکھیں میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے. پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے اس ملک میں آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کسی نے نہیں دی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کی کنٹینیوٹی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. یہ جو انٹرپشنز آ جاتی ہیں نا آفٹر اسپین آف 10 ایئرز 8 ایئرز, اور پھر ایک اور نیا سسٹم آ جاتا ہے, تو نہ تو ہم جمہوری پروسیس میں نہ تو جمہوری انداز میں حکومتیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم چیزوں کو ریفائن کر سکتے ہیں. چیزیں ریفائنڈ اور ریفارمز کیسے ہوتی ہیں؟ جب ایک سسٹم تواتر سے چلتا رہے, اگر اس میں بریک آ جائے تو پھر اس چیزیں ریفائن اور ریفارمز نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل لیجسلیشن ہے, آپ کیوں امینڈمنٹ کرتے ہیں لاز میں؟ امینڈمنٹ کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت کی اس کو مد نظر رکھ کے اس کے مطابق آپ قانون میں ترمیم. یہ جو آپ نے ماضی کا حوالہ دیا نا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد انٹرپشن آ جاتی ہے, اب بھی ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک سا ہے, سیاسی عدم استحکام سا ہے, تفریق ہے, بات چیت نہیں ہو رہی, ڈیڈ لاک سا ہے. آپ نے دہائیوں سے سیاست ملک کی دے رکھی ہے, آپ کو خدشہ نظر آتا ہے کوئی ایسی انٹرپشن کا دوبارہ جن حالات میں ہم پہنچے ہوئے؟ دیکھیں جی پاکستان میں پریڈکشن جو ہے نا ذرا مشکل بات ہے. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ مہینے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ بس وہ سائیں منظور وسان صاحب کو البتہ نظر آ جاتے ہیں معاملات پہلے. وہ ان کے پاس روحانیت ہوگی تو وہ کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ٹھیک. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کمپیریزن اپنے کسی پڑوسی ملک سے کرتے ہیں تو وہ ان کا سسٹم کنٹینیوٹی سے چل رہا ہے. ہمارا سسٹم کنٹینیوٹی سے نہیں چل رہا, اور ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی سے لوگوں کی ذہن میں جمہوری انداز رس بچ جائے, اور پولیٹکس کرے. اچھا بخاری صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں نا اس وقت خان صاحب کی جماعت سے کبھی اطلاع ملتی ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں, پھر پتہ چلتا نہیں ہے. ابھی رؤف حسن صاحب آپ سے پہلے شریک گفتگو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نون اور متحدہ سے بات نہیں ہو سکتی, یہ اتھارٹی لیٹر لے کے آئیں اپنے بڑوں کا کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں, وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن حکومت بھی, آج پرائم منسٹر کی میں سپیچ سن رہا تھا, انہوں نے بھی پولیٹیکل ڈیڈ لاک کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت کو انیشیٹو خود سے نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے حکومت بارہا کہہ چکی ہے, پریزیڈنٹ زرداری نے بارہا کہا اور اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں بھی کہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میچور پولیٹیشین جو ہے وہ گفت و شنید کرتا ہے. میں نے کل کسی ٹاک شو میں کہا تھا کہ انہوں نے اختیار دے دیا ہے اچکزئی صاحب کو, وہ گفت و شنید کریں گے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, یہ ایک سینسیبل موو ہے, ایک میچور موو ہے, لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ کب ریٹریٹ کر جائیں گے, کیونکہ ماضی ان کا یہ بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یو ٹرن تو پالیٹکس کی معراج ہے ان کے مطابق, ہمارے مطابق نہیں, ان کے مطابق. وعدہ دیکھو نا, یو ٹرن تو وعدہ خلافی ہوئی نا, یا ریٹریٹ کرنا کسی ایشو سے, تو وہ انہوں نے کر دیا. آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں رؤف حسن کو, میں نہیں سن پایا, لیکن جس کا مجھے خدشہ تھا, اندیشہ تھا, وہی ہوا. لیکن جامی صاحب مجھے یہ بتائیں, اس ملک کے ایشوز کو پولیٹیشنز نے ریزالو نہیں کرتا, بھلا وہ اپوزیشن میں ہو, بھلا وہ جیل میں ہو, بھلا وہ نہیں, مسئلہ تو سیاستدانوں نے خود ہی حل کرنا ہے نا. پرسنالٹیز ہے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ. یہ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے تب تک سیاست مضبوط نہیں ہوگی, کہیں اور ہی پھر آپ انگلیاں یا ہاتھ پکڑتے رہیں گے. اچھا بخاری صاحب یہ دیکھیے, یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا رویہ جو بھی ہو,
حکومت کو اگر اس کو اتنی کلیئرٹی ہے، اتنے دکھ ہے اور اتنے احساس ہے اس ڈیڈ لاک کا، تو حکومت آپ کے 1-2 اشخاص لے کے، اپنے 1-2 ذمہ دار لے کے، اتحادیوں کے 3-4 لوگ وہ 5 رکنی کمیٹی بنا دے اور اعلان کرے کہ جناب پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کے لیے یہ لوگ ہم نے ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں، پی ٹی آئی انٹرسٹڈ ہے تو ان سے ہم مل لیتے ہیں۔ ایسا کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس سے حکومت کی جو سنجیدگی ہے، جو نیت ہے، وہ اب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ نہیں، آپ سٹک کو ادر اینڈ سے نہ پکڑیں جامی صاحب۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کہنے کے باوجود وہ بار آ کہہ چکے ہم ان سے بات نہیں کرتے، تو ہمیں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے سے اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز نا، یہ دکھاوے کی بات ہے۔ جب جس شخص سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کیٹیگریکلی اناؤنس کر رہا ہے نہیں کرنی بات۔ دیکھیں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ 2023 میں نیگوسیشن ہوئی تھی الیکشنز کی، طے ہو گیا تھا کہ جولائی میں ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے اور اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ ان کی کمیٹی ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے گئی، جب عمران خان کے پاس گئی تو اسے کہا نو۔ تو پھر دیکھیں نا یہ انٹرسٹ ورزی ہیں، ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک، اور ان کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈیکیول کریں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کسی کو ریڈیکیول ایسا ہی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ نیر بخاری صاحب، بالکل نہیں صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔